اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود، اور یہودی کہتے ہیں لیست النصارى، عیسائیوں کے پاس علی شیء کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ان کے پاس کوئی اتھینٹک چیز نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور کہتے ہیں عیسائی لیست الیہود، یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، علی شیء کچھ نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ یہ دونوں یتلون الکتاب پڑھتے ہیں کتاب کو، کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے، یعنی کس کتاب کا علم ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں، مثل قولہم، اسی طرح کی باتیں جو ہے مشرکین عرب بھی کہہ رہے ہیں۔ فاللہ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب کہ اللہ تعالیٰ یحکم، فیصلہ کر دیں گے، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت والے دن، فی ما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہاں جو ہے یہودوں اور عیسائیوں کے غرور و تکبر کا جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ ان کے پاس کوئی اتھینٹک چیز، دلیل، کتاب نہیں ہے، اور عیسائی بھی ایسے ہی کہتے ہیں یہودیوں کے بارے میں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دونوں کتاب اللہ پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں نے بھی کیے ہیں جن کے پاس جو ہے کتاب کا علم ہی نہیں ہے۔ وہ کون ہیں؟ مشرکین عرب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ جن اختلافات میں مبتلا ہے، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کر دے گا، بتا دے گا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کھلی دلائل کے ساتھ ان کے اوپر انجیل اور تورات جو ہے وہ نازل فرمائی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون زیادہ ظلم کرنے والا ہے، مِمَّن مَّنَعَ، اس شخص سے، مانا جس نے روک دیا، مساجد اللہ کی، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر، کہ ان مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، فیہا، ان مسجدوں میں، فی اسمہ، کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں نام ہی نہ لیا جائے۔ اس طرح کی جو کارسازیاں لوگ کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں، وسعیٰ، وہ کوشش کرتے ہیں، فی خرابیہا، اس میں جو ہے خرابی پیدا کرنے کے لیے یہ کوششیں کرتے ہیں۔ اولئک، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں ہے لہم ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ نہیں وہ داخل ہوں گے اس میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خزی، رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، دردناک جو ہے بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے عذاب جو ہے وہ تیار کیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کے یہ مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے کہ اس میں اس اللہ کا نام لیا جائے، اور اس کی ویرانی کے درپے ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ وہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہ جائیں بھی تو وہاں ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ وَلِلَّهِ، اللہ تعالیٰ بھی اس جو ہے آیت میں جواب دے رہے ہیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اور اللہ کے لیے مشرق ہے، وَالْمَغْرِبُ، اور مغرب ہے، فَأَيْنَمَا، جہاں کہیں بھی ہے، تولو، پھیرو تم اپنا چہرہ، یا جس طرف بھی تمہارا رخ ہوگا، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اسی طرف اللہ کا رخ ہوگا۔
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ واسعون اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، علیم اور جاننے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے ہی مشرق ہے اور مغرب، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ 16-17 مہینے تک جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنی چاہیے، تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ کبھی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں اس قبلے کی طرف اور کبھی دوسرے قبلے کی طرف نماز پڑھنے کو کہہ رہے ہیں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ کہ اللہ کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے۔ یہ جو آیت جو ہے مسلم اور بخاری میں یہ آتا ہے کہ یہ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ وَقَالُوا اور کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، والدن اولاد بنا لیا، بیٹا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ اب خود جواب دے رہے ہیں سبحانہ اللہ پاک ہے، بل لہو بلکہ اسی کے لیے، لہو اسی کے لیے ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمین میں ہے، کل لہو سب کا سب اس کے لیے قانتون فرما برداری کرنے والا ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع و فرما ہیں۔ بدیع السماواتی پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ وَإِذَا قَضَى اللہ تعالیٰ اب اپنی خصوصیات بتا رہے ہیں کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا سوائے اس کے نہیں، وہ کہتا ہے، یقول کہتا ہے، لہو اس کے لیے کن ہو جا، فیکون بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو یہ زمین و آسمان تمام جو ہے چیزیں اسی نے پیدا کی ہیں، اور وہ اس زمین اور آسمان کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جب وہ کوئی چیز نہیں تھا، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ جو بدیع ہے وہ بدت سے ہے، اس کا مصدر ابداع ہے، معنی ایک ایسی نئی چیز پیدا کرنے کے ہیں کہ جس کی مثال اور نظیر پہلے موجود نہ ہو۔ امور دین میں نئی بات پیدا کرنے کو بھی بدعت کہا جاتا ہے۔ وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے، لولا یکلمون اللہ کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کلام کرتے اللہ تعالیٰ ہم سے، او تأتینا یا کیوں نہیں آتے ہمارے پاس، آیاتن کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم انہی کی طرح کی باتیں، تشابہت قلوبہم اللہ نے ان کے جو ہے پھر دل ہی مشتبہ کر ڈالے، قد بینا الآیاتی اور اللہ تعالیٰ یقیناً بیان کرتے ہیں آیات کو، ان آیات کو، لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ تو یہ لوگ جو نادان لوگ ہیں نا، جو اتنا سینس ہی نہیں رکھتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتے، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک جیسی ہے۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں، اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی
کہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں انا ارسلناکا بالحق، کہ بے شک ہم نے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ کو حق کے ساتھ بھیجا، بشیروں خوشخبری دینے والا، و نذیرا اور ڈرانے والا، ولا تسألوا اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا ان اصحاب الجحیم، جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں جو لوگ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کو کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگلی آیت جو ہے وہ اسی کی عکاسی کر رہی ہے وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز نہیں وہ راضی ہوں گے ان کا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں ان کا یہود، تو تم سے یہودی، ولن نصارا اور نہ عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع تو پیروی کرے ملتہم ان کے دین کی، ان کے طریقہ کار کی، یعنی کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسائی اور یہودی تم سے ہرگز نہ راضی ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ قل کہہ دیجئے انا بے شک ہدی اللہ، جو صاف راستہ سیدھا راستہ ہے وہ بس کون سا ہے؟ اللہ کا راستہ، هو الہدا، اور وہی جو ہے سیدھا راستہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر تو پیروی کرے گا، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد جو تیرے پاس، جاءک جو آ چکا ہے تیرے پاس، من العلم علم کے بعد، مالکا نہیں ہوگا، من اللہ اللہ سے اس کے بعد کوئی بچانے والا، من ولیوں نہ ہی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، تم ان کی خواہشات کی پیروی کی کرو گے تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، ہم نے دی ان کو کتاب، یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اس کو، حق تلاوتی ہے، تلاواتی ہی، اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح کے پڑھنے کا حق ہے۔ یہ جو ہے خطاب اہل کتاب کے صالح عنصر کی طرف ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح دیانت کے ساتھ کتاب کو پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، پھر وہاں سے جو ہے دیانت داری کے ساتھ راست بازی کو لیتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ، ومن یکفر، اور جو کوئی کفر اختیار کرے، جو کوئی انکار کر دے یا کفر کا رویہ اختیار کرے، فاولئک، بس یہی لوگ، ہم الخاسرون، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وہ تم سے اس لیے ناراض ہیں کہ تم اللہ کی آیات اور اس کے دین کے ساتھ منافقانہ جو ہے طرز عمل اختیار کرو، اور یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کہ یہ چاہتے نہیں ہیں منافق لوگ کہ اس دین کو ٹھیک طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آگے جو ہے ڈیولپ کرے لوگوں میں، بلکہ یہ کہتے ہیں جس طرح انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق دین کو ڈھالا، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے خیالات اور خواہشات کے مطابق ڈھال لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ مرضی کر لو اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پھر بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، بلکہ تم جو ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے دین کو کم و کاس اسی طرح پہنچاؤ جس طرح کے پہنچانے کا حق ہے، جس طرح تمہارے پاس یہ پہنچا ہے۔ لہٰذا تم ان کی طرح کا رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو، لہٰذا ان کی کارسازیوں سے بچ جاؤ اور اپنا طرز عمل، اپنا طرز زندگی وہ اختیار کرو جو کتاب اللہ میں موجود ہے، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بالکل اللہ کے وہ احکامات جو قرآن پاک میں اترے اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ اتارے ہیں۔